حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب حصہ دوم۔ نیت کا اثر۔ مشہور ہے کہ ابو عمر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پاس ایک نوعمر حسین لڑکا تعلیم کے لیے پہنچا اور آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا، جس کے نتیجہ میں اسی وقت پورا قرآن بھول گئے اور گھبرائے ہوئے حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ منوان بیان کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایام حج قریب ہے، پہلے حج ادا کرو اور حج ادا کر کے مسجد خیف میں پہنچ جاؤ۔ وہاں تمہیں محراب مسجد میں ایک صاحب مصروف عبادت ملیں گے۔ جب وہ عبادت سے فراغت پا لیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک کثیر مجمع تھا اور کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے تو سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور جب سب لوگوں نے جانے کے بعد وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ان بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیا، اور جب پڑھتے مسرت سے میں قدم بوس ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ میرا پتہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو رسوا کر دیا، میں بھی ان کا راز فاش کر کے رہوں گا۔ فرمایا کہ جو صاحب ظہر کی نماز کے وقت یہاں تھے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ ہی تھے، اور اسی طرح روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت تک بصرہ پہنچ جاتے ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کے رہنما ہوں اس کو کسی غیر کی حاجت نہیں۔ منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہوا اور اس نے جب حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کیفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اس سے گھوڑا خرید لیا، لیکن اسی شب گھوڑے کے مالک نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک گھوڑا 400 مشکی گھوڑوں کے ہمراہ چرتا پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ تو ملائکہ نے بتایا کہ پہلے تو یہ سب تمہارے تھے، لیکن اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہے۔ وہ شخص بیدار ہو کر حسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ آپ اپنی رقم لے کر میرا گھوڑا واپس فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو خواب رات تو نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو کر واپس ہو گیا۔ پھر دوسری شب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں عالی شان محلات دے کر دریافت کیا کہ یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ جو بھی بیع کو فسخ کر دے۔ چنانچہ آپ نے صبح کو گھوڑے کے مالک کو بلا کر بیع کو فسخ کر دیا۔ طریقہ دعوت۔ شمعون نامی ایک آتش پرست آپ کی پڑوسی تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں۔ اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں حب دنیا بری شے ہے تو پھر اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضا الہی کے لیے کام کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ سوم یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضا الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمان کے افعال و کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں تضییع اوقات کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے تو 70 سال آگ کو پوجا اور ہم دونوں آگ میں گر پڑے تو ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستش کو ملحوظ رکھے گی؟ لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے
کہ اگر وہ چاہیں تو مجھ کو آگ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ فرما کر اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی اور کوئی اثر دست مبارک پر نہ ہوا۔ شمعون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں تو 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہدنامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا ایک عہدنامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے۔ آپ نے شہادتیں بھی درج کروا دی۔ اس کے بعد شمعون صدق کے دل کے ساتھ مشرف اسلام ہو گیا اور استدعا کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہدنامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا۔ اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زرین تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، اب آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی، تو جس نے 70 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟ انکساری، آپ اس قدر منکسر المزاج تھے کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے۔ ایک دن دریائے دجلان پر آپ نے کسی حبشی کو عورت کے ساتھ اس طرح میں نوشی میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھے۔ اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد تھے اور وہ غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا۔ پھر آپ سے عرض کیا کہ آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لیں۔ میں تو یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطنی کھلی ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہے، اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی غیبی شخص ہے اس کے قدموں پر گر پڑے اور حبشی سے کہا کہ جس طرح تو نے 6 افراد کی جان بچائی اسی طرح کفر و نخوت سے میری جان بھی بچا دے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی کفر و نخوت کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سے آپ اپنے آپ کو کبھی کسی سے بہتر تصور نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ کیفیت ہو گئی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اگر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھ جیسے 100 گناہ گاروں سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے، تو آپ نے بطور تحفہ اس کو تازہ کھجوریں بیچتے ہوئے پیغام دیا کہ سنا ہے کہ تم نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں درج کرا دی ہیں، میں اس کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔ سبق آموز واقعات۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں 4 افراد کے متعلق سوچتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں۔ اول، مخنث یعنی ہیجڑا۔ دوم، مست شخص۔ سوم، لڑکا
دو مست شخص، سوم لڑکا، چہارم عورت لوگوں نے جب وجہ دریافت کی تو فرمایا میں نے تو ایک ہجڑے سے جب گریز کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میری حالت کا اب تک کسی کو علم نہیں، آپ مجھ سے گریزاں نہ ہو، ویسے عاقبت کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص مستی کے عالم میں کیچڑ کے اندر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ سنبھال کر قدم رکھو، کہیں گر نہ پڑنا۔ اس نے جواب دیا کہ آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں، کیونکہ اگر میں گر گیا تو تنہا گروں گا، لیکن آپ کے ہمراہ پوری قوم گر پڑے گی۔ چنانچہ اس کے قول سے میں آج تک متاثر ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا چراغ لیے ہوئے چل رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ روشنی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اس نے چراغ گل کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ روشنی کہاں معدوم ہو گئی، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ روشنی کہاں سے آئی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت منہ کھولے ہوئے ننگے سر غصہ کی حالت میں میرے پاس آئی اور اپنے شوہر کا شکوہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ پہلے تم اپنا منہ تو ڈھانپ لو، لیکن اس نے جواب دیا کہ شوہر کے عشق میں میری عقل کھو گئی ہے، اور اگر آپ آگاہ نہ کرتے تو میں اسی طرح بازار چلی جاتی اور مجھے بالکل بھی محسوس نہ ہوتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو عشق الہی کا دعویٰ بھی ہے اور اسی کی روشنی میں آپ سب کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہوش و حواس پر قائم ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ وعظ کے ممبر سے اترے تو بعض افراد کو روک کر فرمایا کہ میں تم پر توجہ ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں ایک شخص تھا جو آپ کی جماعت سے متعلق نہیں تھا، اس کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ۔ اظہار حقیقت۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی طرح ہو۔ یہ سن کر لوگ بہت مسرور ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنے اعمال و خصائل میں ان جیسے ہو، بلکہ تمہارے اندر ان کی کچھ شباہت پائی جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کی تو یہ کیفیت تھی کہ تم ان کو دیکھ کر دیوانہ تصور کرنے لگتے، اور اگر وہ تمہاری حالت دیکھتے تو تمہیں ہرگز مسلمان تصور نہ کرتے۔ وہ تو برق رفتار گھوڑوں پر آگے چلے گئے اور ہم ایسے زخم خوردہ خچروں پر پیچھے رہ گئے جو زخمی کمر کی وجہ سے چلنے پر بھی قادر نہیں۔ صبر کا مفہوم۔ کسی دہقانی نے جب آپ سے صبر کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، اول ابتلا و مصیبت پر صبر کرنا، دوم ان چیزوں سے اجتناب کرنا جن سے احتراز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بدو نے عرض کیا کہ آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں۔ فرمایا کہ میرا زہد تو آخرت کی رغبت کی وجہ سے ہے، اور صبر بے صبری کی وجہ سے۔ بدوی نے کہا کہ میں آپ کا مفہوم نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ مصیبت یا اطاعت خداوندی پر میرا صبر کرنا صرف نار جہنم کی خوف کی وجہ سے ہے، اور اسی کا نام جزع ہے، اور میرا تقویٰ محض رغبت آخرت میں اپنا حصہ طلب کرنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ سلامتی جسم و جان کے لیے۔ اور صابر وہ ہے جو اپنے حصہ پر راضی ہوتے ہوئے آخرت کی طلب نہ کرے، بلکہ اس کا صبر صرف ذات الہی کے لیے ہو، کیونکہ اخلاص کی علامت یہی ہے۔ ارشادات۔ فرمایا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نافع علم، اکمل علم، اخلاص و قناعت اور صبر جمیل حاصل کرتا رہے، اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو اس کے اخروی مراتب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور صحبت بد انسان کو نیک لوگوں سے دور کرتی ہے۔ فرمایا کہ اگر مجھے کوئی شراب نوشی کے لیے طلب کرے تو میں طلب دنیا سے وہاں جانے کو بہتر تصور کرتا ہوں۔ فرمایا کہ معرفت خصومت اور معاندت کو ترک کر دینے کا نام ہے۔
کیونکہ جنت محض عمل سے نہیں بلکہ خلوص نیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جب اہل جنت کا مشاہدہ کریں گے تو 700 سال تک محویت کا عالم طاری رہے گا، کیونکہ جمال الہی کا مشاہدہ کر کے وحدت میں غرق ہو جائیں گے اور جلال الہی سے ہیبت غرق ہو جائیں گے اور جلال الہی سے ہیبت طاری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ فکر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نیک و بد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو قول مصلحت آمیز نہ ہو ان میں شہر پنہان ہوتا ہے، اور جو خاموشی خالی از فکر ہو اس کو لہو و لعب اور غفلت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا تورات میں ہے کہ کان شخص مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی وہ سلامت رہا، اور جس نے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا وہ آزاد ہو گیا، جس نے حسد سے اجتناب کیا اس نے محبت حاصل کر لی، جس نے صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاری وہ سربلند ہو گیا۔ فرمایا کہ تقویٰ کے 3 مدارج ہیں: اول غیظ و غضب کے عالم میں سچی بات کہنا، دوم ان اشیاء سے احتراز کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم دیا ہے، سوم احکام الہی پر راضی برضا ہونا، اور خلیل تقویٰ بھی 1000 برس کے صوم و صلات سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے بہتر عمل فکر و تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے اندر نفاق نہ ہوتا تو میں دنیا کی ہر شے سے اجتناب کرتا، اور نفاق نام سے ظاہر و باطن میں خلوص نیت کے فقدان کا، کیونکہ جس قدر ظاہر و باطن میں خلوص نیت کے فقدان کا، کیونکہ جس قدر مومن گزر چکے ہیں ان میں سے ہر فرد کو اپنے اندر نفاق کا خطرہ رہتا ہے، اور مومن کی تعریف یہ ہے کہ حلیم ہو اور تنہائی میں عبادت کرتا رہے۔ فرمایا 3 افراد کی غیبت درست ہے: اول لالچی کی، دوم فاسق کی، سوم بادشاہ کی۔ اور غیبت کا کفارہ اگر صرف استغفار ہی ہے، لیکن جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی بھی طلب کرے۔ فرمایا کہ انسان کو ایسے مکان میں بھیجا ہے جہاں کے تمام حلال و حرام کا محاسبہ کیا جائے۔ فرمایا کہ ہر فرد دنیا سے 3 تمنائیں لیے ہوئے چلا جاتا ہے: اول جمع کرنے کی حرص، دوم جو کچھ حاصل کرنا چاہا وہ حاصل نہ کر سکا، سوم توشہ آخرت جمع نہ کر سکا۔ کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص پر نزع طاری ہے، تو فرمایا کہ جس وقت سے دنیا میں آیا اس وقت سے آج تک عالم نزع ہی میں ہے۔ فرمایا کہ سبکسار چھوٹ گئے اور باری برکم ہلاک ہوئے، کیونکہ جو دنیا کو محبوب تصور نہیں کرتے نجات انہی کا حصہ ہے، اور اسیر دنیا کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور جو نعمت دنیا میں نازاں نہیں کرتے مغفرت انہی کا حصہ ہے، کیونکہ دانشمند وہی ہے جو دنیا کو خیر بات کہہ کر فکر آخرت میں لگا رہے، اور خدا شناس لوگ دنیا کو اپنا غنیم تصور کرتے ہیں، جبکہ دنیا شناس خدا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ نفس سے زیادہ دنیا میں کوئی شے سرکش نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد دنیا کی کیا کیفیت ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد کیا نوعیت رہی۔ فرمایا کس قدر تعجب کی بات ہے! فرمایا کس قدر تعجب کی بات ہے کہ محض دنیا کی محبت میں بتوں تک کو پوجا جاتا ہے۔ فرمایا تم سے قبل آسمانی کتابوں کی ایسی وقت تھی کہ لوگ اپنی راتیں ان کے معانی پر غور و فکر کرنے میں گزار دیتے تھے اور دن میں اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، لیکن تم نے اپنی کتاب پر زیر و زبر تو لگا لیے مگر عمل ترک کر کے آسائش دنیا میں گرفتار ہو گئے۔ فرمایا کہ جو شخص سیم و زر سے محبت کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو رسوائی عطا کرتا ہے، اور جس کے پیر و بیوقوف لوگ ہوں اس کی قلبی حالت درست نہیں،
اور جس چیز کی تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جو شخص تم سے دوسروں کے عیوب بیان کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا۔ فرمایا کہ دینی بلائی ہمیں اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز ہیں کیونکہ وہ دینی معاملات میں ہمارے معاون ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ دوستوں اور مہمانوں میں اخراجات کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیتا، لیکن جو اپنے ماں باپ پر خرچ کیا جائے اس کا حساب ہوگا، اور جس نماز میں دل جمی نہ ہو وہ وجہ عذاب بن جاتا ہے۔ کسی شخص نے جب آپ سے خشوع کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ انسان کے قلبی خوف کا نام خشوع ہے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص 20 سال سے نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ کسی سے ملاقات کرتا ہے اور نہ نماز باجماعت پڑھتا ہے، چنانچہ جب آپ اس سے ملاقات کی غرض سے پہنچے تو اس سے معافی چاہتے ہوئے اپنی مشغولیت کا ذکر آپ سے پوچھا کہ آخر کس چیز میں مشغول رہتے ہو؟ اس نے کہا میرا کوئی ایسا سانس نہیں جس میں مجھ کو کوئی نعمت حاصل نہ ہوتی ہو اور مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تیری مشغولیت مجھ سے بہتر ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ کیا کبھی آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ میں ایک عبادت خانہ کی چھت پر کھڑا تھا اور ہمسایہ کی بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد سے 50 سال میں نے صبر و سکون سے تیرے ساتھ نباہ کیا اور تجھ سے کبھی کوئی ایسی شے طلب نہیں کی جس کا تو متحمل نہ ہو سکا، نہ کبھی غربت کا شکوہ کیا اور نہ کبھی تیری شکایت کی، مگر یہ سب کچھ محض اس لیے برداشت کیا کہ تو دوسری شادی نہ کرے۔ لیکن اگر تو دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر میں امام وقت سے تیری شکایت کروں گی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت مسرت ہوئی کیونکہ یہ قول قرآن کے قطعاً مطابق تھا، جیسا کہ فرمایا۔ ترجمہ یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا جنہوں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور ان کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ کسی نے جب آپ کا حال دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کا کیا حال پوچھتے ہو جو دریا میں ہو اور شکستہ کشتی کے تختے پر پانی میں تیر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تو بہت ہی سنگین صورت ہے۔ فرمایا کہ بس میرا تو یہی حال ہے۔ ایک مرتبہ آپ عید کے دن کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں لوگ ہنسی مذاق اور لہو لعب میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حیرت کرتا ہوں ان لوگوں پر جو ہنسی مذاق میں مصروف ہو کر اپنے حال کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص قبرستان میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ جس کی نفسانی خواہشات مردوں کے سامنے بھی حرکت کرتی ہے اس کو موت و آخرت پر ایقان نہیں ہوتا، اور جو ان دونوں پر یقین نہیں کرے اس کو منافق کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے کہ اللہ تیری نعمتوں کا میں شکر نہیں بجا لا سکتا، اور ابتلا کی حالت میں صبر کا دامن چھوڑ دیا، لیکن عدم شکر کے باوجود بھی تو نے اپنی نعمتوں سے محروم نہ رکھا اور صبر نہ کرنے پر بھی مصیبتوں کا ازالہ کرتا رہا۔ وفات دم مرگ آپ مسکراتے ہوئے فرماتے رہے کہ کون سا گناہ، اور یہی کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ عالم نزاع میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے اور کون سا گناہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ دم نزاع مجھے یہ ندا سنائی دی کہ اے ملک الموت سختی سے کام لے کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں مسرور ہو کر میں بار بار کون سا گناہ کہہ رہا تھا۔ وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔